الگ الگ حدیثیں رکھوں گا تو شاید عنوان مکمل نہیں کر پاؤں گا، تو میں نے ان سب روایتوں کو ایک تسلسل دے دیا، کڑیاں جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، تاکہ ایک واقعے کی شکل میں، ایک آرڈر کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں، ورنہ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت ہے اور کچھ قرآنی آیتیں بھی انشاءاللہ اس کے اندر آئیں گی۔ تو آئیے، سفر آخرت کی ابتدا موت سے ہوئی، انٹری ہو گئی موت کے ساتھ، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے وہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ سفر آخرت کی ابتدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور اگر وہ نیکوکار ہو تو ہوتا یہ ہے کہ خوبصورت چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور انتہائی خوشبودار کفن اس کے لیے لایا جاتا ہے، اور اس کے پاس آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں اور بشارتیں دیتے ہیں، خوشخبریاں سناتے ہیں۔ اس کے رب نے اس کے سفر آخرت کے بعد کیا دینے کا وعدہ کیا ہے وہ رکھتے ہیں۔ اس کی روح مچلتی ہے اور اسے اچھے اچھے ناموں سے پکارتے ہیں، جن اچھے اچھے ناموں سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا اسے مبارکباد دیتے ہیں اور اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں۔ جو ہی وہ روح خوشخبریاں سنتی ہے وہ مچلنے لگتی ہے سفر آخرت کی ابتدا کے لیے، اور کہتی ہے مجھے جلدی سے نکالو، مجھے جلدی لے کر چلو، تاکہ میں اس چیز کو پالوں جو میرے رب نے سفر آخرت کے بعد میرے لیے رکھی ہے اور جو بشارت تم لوگ دے رہے ہو۔ پھر فرشتے اس کو خوشبودار کفن میں جو ہے کفناتے ہیں، اس کے بعد پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب پہلے آسمان کی طرف لے کر چلتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتوں کو اس روح کی جو نیک تھی، جس کا سفر آخرت شروع ہوا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، اور ان کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے جب وہ آتی ہے روح، فرشتے لے کر آتے ہیں تو پہلے آسمان کے فرشتے دروازے کھولتے ہیں آسمان کے، استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مبارک ہو تم کو، اللہ نے تمہارے لیے انعامات لکھ رکھے، آؤ اے جو ہے ایسی روح جس نے نیک اعمال کیے، اور اس نیک انسان کی روح کو وہ قبول کرتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اور وہ روح جو ہے اس آسمان سے لے کر پہلے آسمان تک پہنچی ہے، کھولے گئے دروازے دوسرے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور ہر مرحلے میں ہر آسمان میں یہی بشارتیں دی جاتی ہے اور وہ خوش ہوتی ہے، اور ساتویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے، ساتویں آسمان تک اس کی روح لے جائی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے واپس اسی جگہ ڈال دو، اس لیے کہ میں اسے دوبارہ اسی سے اٹھاؤں گا۔ پھر اس روح کو لا کر قبر کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ وہ نیک انسان جب قبر میں ڈال دیا جاتا ہے تو ڈالنے کے بعد وہ نیک انسان جو قبر میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے بعد وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے جو بہت سخت مرحلہ ہے، وہ ہے سوال اور جواب کا مرحلہ۔ منکر اور نکیر دو فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ بہت اندازہ لگائیے، مٹی کا گھروندہ ہے قبر، نہ کوئی دیا ہے، نہ کوئی لائٹ ہے، نہ کوئی ایسے ٹمٹما چھوٹی سی روشنی بھی موجود نہیں ہے، اور اس کیفیت میں اس مٹی کے نیچے انسان دبا ہوا ہے۔ دنیا میں چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑوں سے لوگ ڈرتے ہیں، اندازہ لگائیے اگر اعمال صحیح نہ کیے تو پھر ڈھیروں من مٹی نیچے دبنا ہے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی لائٹ نہیں، کوئی مددگار نہیں، اور اتنی خوف زدہ خوفناک منکر اور نکیر جو قبر مٹی کو پھاڑتے ہوئے آئے۔ اندازہ لگائیے دنیا میں کوئی انسان غصے میں آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، وہ پھاڑتے ہوئے آئیں گے اور بجلی جیسی آواز ہوں گی، لیکن نیک انسان آ کر اسے اٹھائیں گے، اور اٹھانے کے بعد اس سے 3 سوال کریں گے، اور پہلا سوال کیا جائے گا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان اطمینان سے بیٹھیں گا، اور آپ نے فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتا دکھایا جائے گا۔ یہ سب غائب کی باتیں ہو رہی ہے، قبر کے معاملات سفر آخرت پورا غائب سے متعلق ہے۔ سورج ڈوبتا ہوا دکھایا جائے گا، وہ کہیں گا فرشتوں سوالوں کے جواب میں بعد میں دیتا ہوں، عصر کا وقت جا رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرشتے بتائیں گے یہ قبر ہے، یہاں نماز کی ضرورت نہیں، تو کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کنٹینیو کرو، آگے بات کرتے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا میں نیکی کا عادی تھا اور بالخصوص نماز کا عادی تھا، لہٰذا قبر میں بھی جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ عصر کا وقت جا رہا ہے، میں پڑھ لیتا ہوں۔ تو اندازہ لگائیے نماز کے کتنے فوائد ہیں، بتایا جائے گا نہیں ختم ہو گیا، نماز کا سلسلہ نہیں ہے، اعمال ختم ہو گئے، جو ہو گئے ہو گئے، اب تم لہٰذا بیٹھو اور جواب دو۔ تو جب پہلا سوال کیا جائے گا وہ کہیں گا میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیو کا، کون ہے تمہارے نبی؟ تو وہ جواب دیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیسرا سوال ہوگا ما دینو کا، دین کیا ہے تمہارا، کس دین پر تھے دنیا میں؟ وہ کہیں گا میرا دین اسلام تھا۔ یہ کہنے کے بعد جب ایک نیک انسان اپنے سفر آخرت کی ابتدا میں جو ٹیسٹ اس کا ہوگا، جو اورل اس کا لیا جا رہا ہے، جو وائوا اس کا ہو رہا ہے، اس میں اگر وہ رائٹ آنسر دیتا ہے ان تینوں کوشچنز کے، تو نتیجہ یہ ہوگا فرشتے سوال و جواب کا سلسلہ ختم کر دیں گے، تینوں جواب اس نے دیا ہے، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور جہنم بتائی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا۔ وہ بندہ شکر ادا کرے گا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی اور بتایا جائے گا یہ تیرا مقام ہے جنت میں، یہ تیرا مقام ہے۔ وہ روح مچل اٹھیں گی اور وہ فرشتوں سے کہیں گا نیک انسان، اے فرشتوں
اے فرشتوں مجھے مہلت دے دو، میں جا کے اپنے رشتہ داروں کو بتا دیتا ہوں یہ میرے رب نے نیکیوں کی وجہ سے دیا ہے۔ فرشتے کہیں گے لوٹنے کا چانس، لوٹنے کا جو ہے کوئی جو ہے اس کے اندر امکان نہیں ہے، لہٰذا تم اطمینان کرو۔ اور پھر وہ انسان دعا کریں گے اللہ قیامت جلدی قائم کر، چونکہ وہ مقام مجھے چاہیے جو بتایا گیا میرا وہاں، اور وہ کہیں گے قیامت جلدی قائم کر اللہ تاکہ میں اٹھوں اس روز، اور سفر آخرت کا جو اینڈ ہوگا اس میں جو ڈیسٹینیشن جو بتایا جا رہا ہے جو مجھے ملنے والا ہے یہ مجھے جلدی سے مل جائے۔ اور اس کے بعد وہ جنت کی کھڑکی کھلی رہیں گی، اس کی کچھ ہوائیں وہ محسوس کریں گا، ایک بہترین بستر اس کے لیے بچھایا جائے گا، اور فرشتے کہیں گے اے شخص آرام سے اطمینان سے سو جاؤ، تمہارا سفر مطلب اس کا سفر شروع ہو گیا، اطمینان سے تم اس پہ سو جاؤ، اور اسے ایک دلہن کی طرح بستر پہ سلا دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اطمینان سے سو جائیں گا۔ اللہ کی طرف سے حکم گا اس کا نام علیین میں نیکوکاروں کے رجسٹر کے اندر اندراج کر دیا جائے، لکھ دیا جائے، اس کا رجسٹر میں نام لکھ دیا جائے گا نیکوکاروں کی۔ آئیے اس کے بالمقابل وہ انسان جو گناہ کرتا تھا، معصیت، جرم، کفر، شرک، نفاق، اس کی زندگی اس میں گزری، اس شخص کی موت کیسی آتی وہ بھی دیکھیے، اس کا سفر آخرت سٹارٹ کیسا ہوتا وہ بھی دیکھتے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت ہم پر رحم کرے اور ہماری حفاظت کرے۔ بہت سخت سفر ہے، ویسے موت کی ہولناکی کتنی خطرناک تھی، لیکن ایک جو گناہگار انسان ہوتا ہے اس کے پاس فرشتے جب اس کی روح کا وقت آتا ہے پہلے تو کہتا مہلت دی جائے، چھوٹ ڈھیل دی جائے، کہا جاتا ڈھیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتے جو کہ انتہائی گھٹیا صورتوں میں، بری صورتوں میں آتے ہیں، اور انتہائی بدبودار ٹاٹ کا ایک اس کے لیے کفن لاتے ہیں، اور لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مغضوب روح، اللہ کا تجھ پر غضب ہونے والا ہے، تو نے گناہ اور معصیت کے، نکل، تیرا مقام یہ، چونکہ جیسا نیک آدمی کو بشارت دی جاتی ہے اس کو اس کا مقام کے تعلق سے بشارت دی جاتی ہے، نکل تجھے یہاں جانا ہے۔ اور وہ گناہگار انسان کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں نکلوں گا۔ اس کی روح جسم کے اندر جاتی ہے، جب وہ روح اندر جاتی ہے تو اسی ماحول کی، اسی حالت کی ایک تصویر اللہ نے بیان کی اور کہا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسماً فرشتوں کی جو روحوں کو جسم میں ڈوب ڈوب کر غوطے لگا لگا کر کھینچ کر نکالتے ہیں، چونکہ اس کی روح باہر آنا نہیں چاہیں گی، وہ اندر جائیں گی، اور یہ فرشتے اندر جا جا کے روح کو نکالیں گے۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 93 میں دیکھیے کیسا بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی کہ اگر تم دیکھتے جب ظالموں کی موت کا وقت قریب آتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ موت کی جھانکنی میں جا کر پھنستے ہیں، سکرات میں ہوتے ہیں، تو فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں، ملائکۃ باسطو ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو بڑا بڑا کر کھینچتے ہیں اس کی روح کو، نکل، چونکہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں، یاد رکھیں، نکل، اس کو کھینچتے ہیں۔ اب تمہیں بتایا جائے گا کیسا عذاب تمہیں ملتا ہے ان باتوں کے لیے جو تم اللہ کے تعلق سے بغیر علم کے بک دیا کرتے تھے، نکلو باہر اب۔ تو فرشتے ڈوب ڈوب کر نکالیں گے، فرشتے کھینچ کر نکالیں گے، وہ سفر کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ روح وہ اندر گھسیں گی۔ فرشتے جب نکالیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیسی تکلیف ہوں گی اس شخص کو جس کی روح جو گناہگار ہوگا، جیسے ایک بھیڑ ہو، بھیڑ سمجھتے نا شیپ، بھیڑ ہو، اس کی اون کتنی گتھیاں ہوتی ہیں اس میں، وہ اگر گیلی ہو اور اس پر کوئی کانٹے دار چھڑی لے اور اس کو گھمائے جس میں بال اٹک جائے اور پھر اس کو کھینچ کر نکالے، اس قسم کی شدید تکلیف وہ محسوس کرتا ہے، اور اس کی جلد جو ہے جیسا نکلتی ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن اسے فرشتے نکالتے ہیں بدبودار نہایتی گندے ٹاٹ کے اندر اسے لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پہلے آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اس مغضوب روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، واپس چلی جاؤ، اور اس انسان کو فرشتے انتہائی گھٹیا گھٹیا ناموں سے پکاریں گے جس سے دنیا میں چڑھتا تھا اور نفرت کرتا تھا۔ خبر میں آنے کے بعد وہی ہولناکی منکر اور نکیر ظاہر ہوں گے جن کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوں گی، اور آ کر سوال کریں گے اس سے اور کہیں گے من ربکا، تیرا رب کون تھا؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے نہیں پتا میرا رب کون تھا، مجھے نہیں پتا، جواب نہیں دے پائیں گا۔ دوسرا سوال ہوگا من نبیکا، نبی کون تھے، تیرا نبی کون ہے؟ کافر کہیں گے ہا لا ادری، مجھے تو نہیں معلوم کون میرے نبی ہے، جواب نہیں دے پائیں گے۔ تیسرا جو سوال ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ کافر کہیں گا ہا لا ادری، مجھے اس کا بھی جواب نہیں معلوم۔ اس کے بعد وہ جواب نہیں دے پائیں گا کوئی چیز کا، مطلب تینوں سوالات میں وہ فیل جائیں گا، اور اس کے بعد فرشتے ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جنت دکھائی جائیں گی اور کہا جائیں گا یہ وہ چیز ہے جس سے تو محروم رہا، اور ایک کھڑکی کھولی جائیں گی، جہنم میں اس کا مقام بتایا جائیں گا اور کہا جائیں گا یہ وہ مقام ہے جہاں تجھے جانا ہے، اور وہ شخص وہ اس کی روح کہیں گی اے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر، چونکہ ابھی یہ تکلیف ہے، وہ مقام کتنا سخت ہوگا، ٹھیک ہے، قیامت قائم نہ کر، اور ایک آنکھ کا بستر اس کے لیے لایا جائے گا، آنکھ کا لباس
فائر کا اس کے لیے ایک بستر، آنکھ کا لباس لایا جائے گا اور وہ لباس اس کو پہنا دیا جائے گا، اسے اب آنکھ کے بستر پہ سونا ہے، آنکھ کا لباس پہننا ہے، جب اسے لٹایا جائے گا ایک انتہائی بدصورت قسم کا انسان اس کی خبر میں آئے گا، وہ کہیں گا تم کون ہو؟ وہ کہیں گا میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اللہ کی طرف سے حکم گا، اس کا نام سجین میں، اس کا نام رجسٹر میں اندراج کر لو، رجسٹر میں لکھ لو، سجین میں ان لوگوں کے رجسٹر میں جو گناہگاروں کا رجسٹر ہے، جو قید خانہ ہے، جو جیل ہے، اس میں اس کا نام لکھ دو، اس کا نام رجسٹر کر لیا جائے گا اس معاملے میں، اور وہ قیامت تک تکلیف کے اندر لیٹنے والا ہے۔ ان مرحلوں پہ تھوڑا غور کیجیے، کیسا عجیب سفر ہے، کیسی خطرناک ابتدا ہے، اور ہماری اس کے لیے کیا تیاری ہے، یہ سوچنا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، سب سے اہم معاملہ ہے، یہ نقطہ سب سے اہم ہے۔ آج دنیا کی زندگی میں ہم اتنے غرق ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آتا سوائے مال، دولت، بیوی، بچے، گھر، جائیدادیں، اچھی اچھی گاڑیاں اور اسٹیٹس اور مقام، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کرنا چاہتے، یاد رکھیے کچھ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر کیسے طے کریں گے؟ اگر آپ ایک سفر کر کے جاتے ہیں کسی دوسرے شہر میں اور اس ہوٹل کے اندر گدا برابر نہ ہو، روئی برابر بھری نہ ہو، یا پھر گدا اسپیشل ٹیکنالوجی سے اگر بنا نہ ہو، تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں پیٹ ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج کام برابر نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے اس چیز کا جو گناہگار کے ساتھ ہو رہی ہے، آنکھ کا بستر، آنکھ کا لباس، کس قسم کی تکلیف ہے۔ تو یہ سفر آخرت کو ہم معمولی نہ سمجھے، اگر اس کے ابتدائی مرحلے ایسے ہیں تو اگلے مراحل کیسے ہوں گے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ بد اور نیک کا تھا۔ اب ایک معاملہ یہاں جو ہو رہا ہے، اعمال، اعمال وہ ساتھی ہے جو ساتھی ہمارے ساتھ قبر میں آنے والے ہیں، جس کو ہم سب سے بڑا دشمن سمجھتے ہیں اپنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین دوست ہیں ایک انسان کے، ایک وہ ساتھی، وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو انسان کے مرتے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ریلیشن شپ توڑ دیتا ہے۔ سیکنڈ وہ دوست، وہ فرینڈ ہے جو مرنے کے بعد قبرستان تک آتا ہے، اور تیسرا وہ فرینڈ اور دوست ہے جو قبر میں ساتھ آتا ہے۔ پہلا دوست مال و دولت ہے، انسان مرا اور انسان کے مرنے کے ساتھ جائیداد، زمین، دولت، گاڑیاں، بنگلے، گھوڑا، سب وہیں رہ گیا، سب رہ گیا۔ پہلا دوست تو ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اگلا مرحلہ نیکسٹ فرینڈ کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ ہے جو قبرستان تک ساتھ آتا ہے۔ یہ کون ہے معلوم؟ یہ دوست، رشتہ دار، ساتھی، وہ لوگ جو غم مناتے، جو روتے ہیں آپ کے اوپر، جو آپ کی جانیں جن کو تکلیف ہوئی ہے وہ ہے، لیکن وہ بھی قبر تک آتے ہیں، اور قبر میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں آتے، دفناتے اور چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو مال، دوسرا دوست، رشتہ دار، لیکن وہ بھی کچھ ساتھ نہیں تھے۔ تیسرا فرماتے دوست انسان کا اعمال ہے جو قبر میں ساتھ آ رہے ہیں۔ آگے حدیث کے اندر بات، قبر میں آنے والے اچھے برے اعمال، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، تین دوستوں میں سے میرا سب سے پکا دوست کون ہے اب طے کر لے۔ اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ آج کل ہم لوگوں کا سب سے پکا دوست تیسرا نہیں ہے وہ اعمال، پہلا سب سے پکا دوست مال ہے بھائی، مال۔ اس کے وجہ سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی جاتی ہے، اس کو کمانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کو کمانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے غبن، تکلیف، ٹھیک ہے، اس کے بعد لوگوں کے حق مارے جا رہے ہیں، اسی کے لیے تو دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ سب سے پکا دوست ہے، اسی کی وجہ سے تو ہم نے سنتوں کو ترک کیا، اسی کی وجہ سے تو فرائض کو ہم نے چھوڑا۔ ارے بھائی ظہر کے ٹائم پہ نماز کو چل جائیں گے تو کام کم ہوگا، سیلری کم ہو جائیں گی، لہٰذا 1 گھنٹہ بڑھ جائیں گا نا، اسی کے لیے تو ہم نے نماز فرائض چھوڑے، اسی کے لیے تو جو رشتوں کو جوڑنے کا حکم ہے وہ توڑے کہ رشتے باقی رکھیں گے تو آ جائیں گے کل کو غریب رشتہ دار، بولیں گے یہ دو یہ دو یہ دو، کہاں سے لاؤں گا، توڑو رشتہ داریاں، چونکہ مال مانگ لیں گے یہ، تو اسی کے لیے تو سب کچھ کیا، اسی کے لیے احکامات چھوڑے اسلام کے، اسی کے لیے فرائض چھوڑے، اسی کے لیے رشتہ داریاں توڑی، اسی کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کے، اور میں نے حرام کمایا، رشوت خوری کی، غبن کیا، چوری کی، جو کچھ ہو سکتا ہے کیا، مال حاصل کیا، اور یہ ایسا بے وفا ساتھی ہے فرسٹ سٹیج میں چھوڑ دیتا ہے، انسان مر کے چلا جاتا ہے، جھگڑا جائیداد کا چلتے رہتا ہے۔ اس کو سب سے پکا ساتھی بنا لیا ہم نے، جبکہ سب سے کچا ہے، یہ سب سے زیادہ بے وفا دوست ہے یہ۔ دوسرا دوست رشتہ دار، کہاں تک آتے ہیں؟ یہ بھی قبر تک۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کے لیے آپ نے شریعت کو بالائے طاق رکھا، بھائی شادی ایسی کرو، ایسی شادی تھوڑی ہوتی سماج میں، بڑے کیا کہیں گے ہمارے۔ یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑا، یہ وہی رشتہ دار ہے نا جن کی وجہ سے ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا۔ ارے بھائی پورے خاندان میں کوئی عمل نہیں کرتا، میں کیسے کروں گا؟ نام دکھانا ہے سماج میں، آگے بڑھنا ہے، بچوں کی شادیاں وغیرہ ہونا ہے، لہٰذا میں یہ قرآن حدیث اور سنت کی بات نہیں کر سکتا یہاں۔ تو یہ رشتہ ہے جن کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ رشتہ دار ہے جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا، اسلام اور شریعت کو بالائے طاق رکھا، سنتوں کی اہمیت کو ہم نے وہ کیا۔ میں میرا بیٹا ہے اس کے لیے کیسا ہوں گا، یہ کر لیا، میری
بیٹی ہے. رشتہ داروں کے لیے یہ اتنے بے وفا ہے, بس قبرستان تک آئیں گے, 2 آنسو بہائیں گے, بیوی ہو تو 4 مہینے 10 دن غم کریں گے, اس کے بعد سب کچھ دنیا کا چلنے لگے گا. کوئی ساتھ نہیں آ رہا مال, کوئی ساتھ نہیں آ رہا خبر میں ایک بھی رشتہ دار جس کے لیے یہ 2 فرینڈز کے لیے سب کچھ کیا, یہ سب سے بے وفا ہے. تیسرا جو دوست ہے جس سے سب سے کم اور ہلکی دوستی اور فرینڈشپ ہے میری اور آپ کی آج, وہ ہے اعمال. یہ زندگی میں بھی ساتھ ہے, یہ قبر میں بھی ساتھ ہے, یہ مقام محشر میں ترازو میں بھی تولا جائیں گا, اور انشاءاللہ اللہ کے فضل اور رحم کے بعد یہ وجہ بنے گا جنت میں جانے کی. اعمال, اعمال, لیکن اعمال بعد میں, پہلے مال پھر رشتہ دار کیا بولیں گے, یہی معاملہ ہے نا. دیکھیے کوئی کام کرنا ہے, نہیں بھائی اس سے پہلے تو دیکھ لو بزنس پہ کیا فرق آتا. دوسرا رشتہ دار کیا بولیں گے, ارے نہیں تو سنت ہے, رشتہ دار کیا بولیں گے بھائی, سماج میں رہنا ہے نا. اس کے بعد اعمال کا سوچا جائیں گا. تو یہ دوست, یہ اعمال جس کو ہم نے سب سے کمزور دوست بنا لیا, اس سے وہ مضبوط دوستی اور رشتہ نہیں رکھا, یہی وہ عمل ہے جو ہر جگہ آنے والا ہے, قبر میں بھی آئیں گا, قبر میں بھی آئیں گا. ایک تو مسئلہ حل ہوا. دوسرا, سوالات تو کتنے آسان دکھتے ہیں نا. من ربو کا, ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے, کتنا آسان جواب ہے. من نبیو کا, میرا نبی کون ہے, کتنا آسان جواب. کس کو نہیں پتا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے, آسان. ماں دینوں کا, دین کیا تھا تیرا, کتنا آسان ہے دین اسلام. 3 سوال اور 3 الفاظ میں جواب ہے اس کے, اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام. میں تو یہی دے دوں گا. میرے بھائیوں, اس بات کو غور سے ہم سنیں اور سمجھے. ان 3 سوالات کا جواب وہی آدمی دے سکتا ہے جس کی زندگی ان تینوں کے مطابق گزری ہو. یاد رکھیے, ان 3 سوالات, جس نے اللہ کو واقع میں رب مانا, اس کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا, اس کی توحید پر زندگی گزاری, اس کے احکام کو سنا, اس کے حرام کو حرام جانا, اس کے حلال کو حلال جانا, اس کی اطاعت, اس کی شریعت کی اطاعت کی, اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزار دی, اس کی محبت کے لیے دنیا میں سب کچھ کیا, تو وہ کہہ سکیں گا میرا رب اللہ ہے. اللہ ایک لفظ ہے نا صرف, کیوں نہیں کہہ سکوں, نہیں کہہ سکیں گے جس کی زندگی اس پہ نہیں چلی ہو. ہم شرک, کفر, معصیت, احکام کو توڑنا, حرام میں زندگیاں ڈوبی ہوئی ہے, من مانی زندگیاں گزار رہے ہیں, نہیں اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم کو یہ نہیں, یہ لفظ نہیں آئیں گا زبان پہ. یاد رکھیے, یہ تو اسی کی زبان پہ آئیں گا جس کی زندگی اللہ کو رب مانتے ہوئے گزری ہو, اور اللہ کو رب مانتے ہوئے دنیا سے چلا گیا ہو. یاد رکھیے, اور اسی رب کے لیے اس نے لوگوں سے رشتے توڑے, اسی رب کے لوگوں سے اس نے لڑائیاں کی, اسی رب کی خاطر دوستی ہوئی, اسی رب کی خاطر دشمنی ہوئی, اسی کی خاطر حرام کو چھوڑا, اسی خاطر حلال کو کیا. اس نے کہا تھا رشتہ داریاں نبھاؤ, تو میں نے کر لیا تھا. سب کچھ اللہ کے لیے ہو. وہ کہہ سکیں گے میرا رب اللہ ہے. دوسرا, میرا نبی کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کتنا آسان ہے. لیکن یہ وہی کہہ سکیں گا جس کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزری ہو. من مانے ڈھنگ سے زندگی گزارنے والوں کو یہ جواب نہیں ملے گا, اس کا یاد رکھیے. جس نے جو سنت کو بالائے طاق رکھا, سنت کیا ہے, کر لیے تو عمل ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا, ماحول بنا دیا گیا. یہ سنت پہ عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو چلتا ہے, اس کو مسئلہ نہیں, اتنا ماحول بنا دیا گیا. آج یہ سنتوں کو مذاق سمجھ رہے ہیں, سنتوں کا انکار کرنا فیشن بن چکا ہے آج کل. معلوم, ارے یہ حدیث تو میرے پلے نہیں پڑ رہی بھائی, سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, رد. ارے یہ حدیث تو اس کے خلاف دکھ رہی مجھے, رد. ارے یہ حدیث میں تو فلاں, رد. مطلب تمہاری عقلیں جانچیں گی اب سنت کو. سنت کا انکار کیا, پوری زندگی من مانی زندگی گزاری, تو پھر کیا وہ یہ کہہ سکیں گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یاد رکھیے, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتا ہے, محبت کا تقاضا اطاعت اور فرمانبرداری. یاد رکھیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. من احب سنتی فمن احبنی, اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے مجھ سے محبت کی میرے ساتھ جنت میں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق ڈھالنا ہے. پھر چاہے میرا سماج اور معاشرہ کچھ بھی بکے میرے بارے میں تو ایسی زندگی جوں گا. یہی صحابہ کا طرز تھا, یہی ان کا طریقہ تھا, اسی پہ زندگی گزاری. اور ایک ایک سنت تو کیسے مانتے تھے, بہت بڑا واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر کو نکلتے, حج کو سفر کو جاتے ہیں, ایک مقام پہ اونٹ روکتے ہیں. دوسرے تابعین سوچتے ہیں چونکہ جو ان کے ساتھ تھے سیکھنا چاہتے تھے, کیوں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تھا کہ کیا کیا حج میں ہوتا ہے. لوگوں کو لگا شاید عبداللہ اب نماز عصر پڑھیں گے, سب اترے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مقام پہ گئے, وہاں جا کر ایسے بیٹھے جیسے استنجا پیشاب کرنے کو بیٹھتا ہے, وہاں استنجا کے لیے بیٹھے, بیٹھ کر اٹھے. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ وضو کر کے نماز نہیں پڑھیں گے, اور آپ نے تو پیشاب بھی نہیں کیا, بس بیٹھ کے آگے. تو کہا نہیں, نہ ہم نماز پڑھیں گے نہ ہی عصر کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ عصر تو اس مقام پہ پڑھی, تو کہا پھر یہاں کیوں رکے ہو. تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حج کے سفر پہ تھا,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں استنجا فارغ ہوئے تھے، مجھے آیا تو نہیں تھا، پھر بھی میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں یہاں. کیسی اتباع ہے؟ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت کہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہم کو کیوں نبی نے کیا، بس کیا ہم کر رہے ہیں اس کو. یہ محبت ہے، یہ تھا ان کا عمل. سنتوں سے یہ محبت تھی. یاد رکھیے آج ہمارا کیا ہے، سنت تو ہے نا، چلتا ہے، سنت تو ہے نا، دیکھا جائے گا. ارے بھائی سنت ہی ہے نا، فرض تھوڑی ہے. یہ حال ہم نے بنا دیا ہے. تو کیا ایسا شخص یہ کہہ سکے ہاں میرے نبی محمد؟ نہیں کہہ سکیں گا. یہ وہی کہیں گا جس کی زندگی عین سنت پر گزری ہو، یا کم از کم گزار نہ سکا ہو تو تڑپ رکھتا تھا شدید کہ اللہ موقع ملے تو میں گزاروں. چونکہ دنیا کے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں سنت عمل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا ہے. تڑپ رکھا تھا اس نے کم از کم. تیسرا سوال کتنا آسان، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے. کس کو نہیں پتا؟ کس کو نہیں پتا مجمع میں سے؟ سب کو پتا ہے. لیکن یہ جواب اسی کے منہ سے نکلے گا جس کی زندگی اسلام کے مطابق تھی، جس کا پیدا ہونا اسلام کے مطابق تھا، جس کی شادی اسلام کے مطابق تھی، جس کا مرنا اسلام کے مطابق تھا، جس کا اٹھنا اور بیٹھنا اور کھانا اور پینا سارے اعمال اسلام کے مطابق تھے، جس کی شرم حیا لباس سارا اسلام کے مطابق تھا. یہاں تو پوری زندگی منمانی، شادی اپنے ڈھنگ سے، میت اپنے ڈھنگ سے، پیدائشی اپنے ڈھنگ سے منمانی کرتے ہیں. اسلام تو تب آتا ہے جب جھگڑے کی بات آتی ہے نا. اسلام تو تب آتا ہے جب طلاق کی بات آتی ہے. شادی تو منمانے ڈھنگ سے ہوتی ہے، طلاق ہی سنت کے مطابق ہوتی ہے. حالت تو یہ ہے، حالت تو یہ ہے. پھر ہم بول رہے ہاں نہیں ہم تو آسانی جواب دے دیں گے اسلام ہمارا دین تھا. نہیں، یہ الفاظ نہیں آئیں گا میرے بھائی. جس کی زندگی ان تین چیزوں میں تھی، جو واقعی میں اللہ کو رب مانتا تھا، شرک نہیں کیا اس کے ساتھ، جو واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائق اتباع مانتا تھا اور آپ کے طریقے پہ زندگی گزاری، اور جس نے واقعی میں اسلام کو اپنا دین سمجھا اور اس کے مطابق اس کے زندگی کا ہر شعبہ تھا. یاد رکھیے کم از کم نہ کر سکا تو تڑپ رکھتا تھا، وہی جواب دے پائیں گا. کیا جواب دے پائیں گا؟ میرا دین اسلام ہے. تین سوال آسان دکھتے ہیں، جواب ہر آدمی نہیں دے پائیں گا جب تک کہ اس کی زندگی اس پہ نہ ہو. آگے بڑھتے ہیں. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، سفر آخرت جاری ہے، کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتے آ جائیں گے منکر نکیر، کیا ہولناک سچویشن ہوگی، خطرناک سچویشن ہوگی کہ ایک انسان خبر میں اکیلا اور اتنے خطرناک بجلی سے زیادہ تیز کڑکنے والی آواز والے، بڑی بڑی آنکھوں والے، اتنے بڑے دانت والے دو فرشتے آ کے سوال کریں گے، کیسے ہم جواب دے پائیں گے؟ صحابہ کے دیکھیں صحابہ نے کیا سوال کیا، سوال دہراتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے سر پر اگر فرشتہ گز لے کر کھڑا ہو تو اس کا مطلب فرشتہ گز بھی لے کر آئیں. گز سمجھتے نا، لوہے کی راڈ، سلاخ. تو وہ فرما رہے اللہ کے رسول وہ اگر گز لے کر کھڑا رہیں گا سر پر تو ہم تو مٹی کے بت بن جائیں گے. منہ سے جواب بھی کیسا نکلیں گا اس خطرناک فرشتے کے سامنے، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی برکت سے تم جو ہے خبر کے سوالات کے جوابات بھی دوں گے، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی اللہ تمہیں ثابت قدم رکھیں گا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی جو سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 27 1427 ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ یثبت اللہ الذین آمنوا جما دے گا ایمان والوں کو بقول ثابت، ایک مضبوط کلمے کے ذریعے. اور وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید، فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کلمہ توحید کی بنیاد پر ہم جمیں گے. تو دنیا میں بھی اگر ہمیں قدم جمانا اپنے کلمہ توحید اور اس کی برکتیں ہوں گی جس کی وجہ سے ہوں گا، اور آخرت کا تو معاملہ کلمہ توحید ہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ برکت توحید کی کیا ہے. یہ توحید کی برکتوں کی وجہ سے انسان کے سوال و جواب میں آسانی، منکر نکیر سے نہیں ڈرے گا، دنیا اچھی گزارے گا اور انشاءاللہ العزیز آخرت بھی سے انسان کی اچھی ہوں گی. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں. قبر میں ایک چوتھا سوال بھی ہوگا، حیرت مت کیجیے، لیکن یہ سوال نہیں ہے، یہ فرشتے پوچھیں گے. پھر سوال کی شکل میں نہیں، تعجب کی شکل میں یا تعریف کی شکل میں. وہ کیا چیز ہے؟ اس کے تعلق سے ابو داؤد اور بخاری کی روایت آتی. ابو داؤد کی روایت میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ 3 سوالات کے جواب دے دے گا، مطلب یہ نیک انسان تھا، رائٹ آنسرز دے دیں گا، تو فرشتے اس سے پوچھیں گے اور سوال کریں گے ما یدریک، تجھے ہمارے سوالات کے جواب کیسے آئے؟ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اگر جو لوگ اسٹوڈنٹس ہیں اسکول کالج جاتے ایگزامز دیتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ وائیو میں اگر کوئی کوشچن آنے والا ہے اور وہ کوشچن کا آنسر کہاں ملتا ہے اگر پتہ چل جائے تو کتنی بڑی بات ہوگی نا. وہی بات ہو رہی. فرشتے پوچھیں گے پتہ کیسے چلا آپ کو یہ 3 سوالات کے یہ 3 جواب ہے؟ سب سوال کرنے والے تو نیک انسان کیا جواب دیں گا سنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی روایت کا ایک ٹکڑا ایک حصہ ہے. آپ فرماتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی.
आमनतु भी, मैं उस पर ईमान लाया, वसद्दक़तु, और उसकी तस्दीक भी की थी मैंने कि हक है। मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, ईमान लाया और तस्दीक भी की। देखिए, ईमान लाना है और तस्दीक करना एक चीज की, मानता हूं मैं इस चीज को, मुझे यकीन है इस चीज पे, यकीन किया था, लिहाजा मुझे जवाब मिल गए। तो कहाँ है इन 3 सवालों के जवाब? अल्लाह की किताब में। कौन सी गाइड बुक में मिलेंगे आखिरत और आखिरत के सफर के सवालात के जवाब? कुरान में। इसको पढ़ना है। पढ़ना है तो सिर्फ ये नहीं कि हाँ पढ़ लिया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल, पढ़ना है, तस्दीक भी करना है ना ईमान के साथ। इस किताब में कोई शक नहीं। तो जो किताब की इब्तिदा ये हो रही है, अक्सर किताबों पे लिखा होता है, मुसन्निफ की गुजारिश, किताब में अगर गलती हो तो हमें बता दे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर देगा। इस किताब की इब्तिदा में अल्लाह कह रहा है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब में अल्लाह की तरफ से में कोई शक नहीं है, तुम्हें कुछ शक और शुबा नहीं करना है, पढ़ो और सिर्फ अमल करना है तुम्हें। ऐसी किताब इतने प्यारे अंदाज से शुरू होती है। इस आयत को अगर समझना है ना, तो कभी अहले किताब की जिंदगियों को देखे तो बहुत तसल्ली होती, क्या किताब है। अहले किताब सिर्फ यही तय करते परेशान है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है, ये किताब का हिस्सा है या ये किताब का हिस्सा नहीं है। एक जमाने में ये किताब थी, अगले जमाने में रद्द हो गई, एक जमाने में ये थी, अगले जमाने में ये मौजूद थी। ये हालत है। अल्हम्दुलिल्लाह इस किताब को सिर्फ आप खोल रहे हैं और इसमें लिखा हुआ है इस किताब में कोई शक नहीं। लेकिन जिस चीज में जब शक नहीं होता है तो इसका क्या माना होता है मालूम आपको? इसका माना होता है फिर से अमल करना भी लाजिम है। हुकूमत ने कानून पास किया, कानून अगर हुकूमत की तरफ से कोई शक नहीं है तो अमल करना लाजिम है। ज़ालिकल किताबुल कुरान, कुरान पढ़ना है उसको। देखिए शुरुआती हो रहा तो इतनी बेहतरीन बात से, तो आगे क्या क्या होंगे असबाब पता नहीं है ना, मतलब पढ़ते जाएंगे खजाने पे खजाने। तो कहा मैंने कुरान पढ़ा था। क्वेश्चन 3 आंसर गाइड बुक बता दी गई क्या है। अब दूसरा आदमी जो जवाब नहीं दे पाएगा, फरिश्ते पूछेंगे क्यों जवाब नहीं दे पाया, और कोई अच्छी बात तो नहीं करेंगे उससे, क्यों जवाब नहीं दे पाए? तो वो कहेंगे ला दराइता वला तलाइता, मतलब क्यों जवाब नहीं दे पाए? तो वो कहेंगे ना मैंने कुरान पढ़ा ना समझा। तो फरिश्ते कहेंगे तूने ना जाना न तूने पढ़ा। और एक फरिश्ता, एक रिवायत के मुताबिक गज लिया हुआ फरिश्ता, और एक रिवायत के मुताबिक जो सही बुखारी की है 2 हथौड़े लिया हुआ फरिश्ता होगा, हथौड़े, ठीक है, गज गज नहीं हथौड़े, हथौड़े समझते ना आप, हथौड़ा जो होता है पत्थर तोड़ने में जो इस्तेमाल, वो 2 हथौड़े लेगा और जब पूछेगा तूने ना पढ़ा ना समझा, दोनों हथौड़ों को लेके इस जोर से दोनों कनपट्टियों पे मारेगा। तो रिवायत के अंदर था वो ऐसा चीखेगा वो मुर्दा, इतने जोर से चिल्लाएगा कि जमीन और आसमान की हर मखलूक सुनेंगी उसकी आवाज सिवाय जिन और इंस को छोड़कर, और उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और यही अजाब उसको क़यामत तक दोबारा उठने तक मिलने वाला है। आंख का बिस्तर, आंख का लिबास, हथौड़ों का अजाब। एक रिवायत में गज के है, गज, वो गज लेके खड़ा होगा और गज लेके खड़ा होगा और इस जोर से मारेगा। और ये गज वाले फरिश्ते और हथौड़े वाले फरिश्तों की दोनों की खुसूसियत ये, दोनों अंधे और बहरे हैं, सुनते भी नहीं है, देखते भी नहीं है। चांद जर्रा बराबर भी नहीं है कि कुछ वो कर सके, ना सुनते हैं ना देखते हैं क्या हो रहा है, लेकिन मारते हैं। अगर दोनों रिवायतों को मिला लिया जाए तो माना ये हुआ एक फरिश्ता कनपट्टियों पे मारता है हथौड़े से और एक फरिश्ता पीछे से खड़े होकर सर पे मारता है गज। दोनों रिवायतों को मिलाती मां। तो उस गज के ताल्लुक से आपने फरमाया जब वो गज उठाता है और मारता है उसके सर पर, चूंकि सफर आखिरत की तैयारी नहीं करके आया था, तो वो गज जब सर पे पड़ता है तो उसका सर जर्रात में तब्दील हो जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम जानते हो ये गज के बारे में, कैसी गज है वो जो लोहे की सलाख है? साहबा ने कहा आप बताइए कैसी है? तो कहा ये गज ऐसी है कि अगर एक बड़े पहाड़ पर मार दी जाए तो एक वार से पूरा पहाड़ जर्रात, जर्रात समझते ना, जर्रात उन पार्टिकल्स को कहते हैं जिनको बगैर फूके के खुद ब खुद उड़ते रहते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर में, जर्रात में तब्दील हो जाएगा। और फिर आपने फरमाया ये गज कितनी वजनी बताऊं? इतनी वजनी है कि सारे इंस आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी बच्चा जो पैदा होगा और सारे जिन इब्लिस से लेकर आखिरी जो जिन होगा सब भी अगर जमा हो जाए और इस गज को हलाना चाहे तो हला भी नहीं सकते हैं, इतना वेट